إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون واجب الاحترام سامعین کرام، تو ہر شخص اس بات تو آگاہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد جنہاں مصیبتاں دا سی شکار ہوئے انہاں چ ایک فتنہ وضع حدیث دا کہ رسول کریم علیہ السلام دا نام لے کے لوگوں نے بہت ساری چیزاں کر کے آپ دے ذمہ لگاتی ہیں۔ ایک بہت بڑی آزمائش امت نوں پیش آ گئی کہ کھڑے سکیاں دے نال کھوٹے سکے بھی بہت آ گئے، اس پاروں گروہ بن گئے، ہر گروہ دے عالم نے کسی نہ کسی روایت نوں پڑھ لیا، مصیبت بن گئی کہ صحیح چیزاں دے نال غلط چیزاں بھی دین دے نام تے نہ پھیل گئی۔ کئی لوگوں نے تو یہ چیز کر لیا میں ہوں حدیث کا علم جڑا قابل اعتبار ہی نہیں، یار اینا رولے کہڑا پوے، کوئی آندا حدیث ٹھیک ہے، کوئی آندا حدیث نو چھڈ ہی دیو، نرے قرآن سے آ جاؤ، اہل قرآن بن گئے۔ یہ بھی حل کوئی نہیں، بے نا قیمتی ذخیرہ جڑا ہے جہدے نال اسی اللہ دے رسول دے دور نال جڑے ہیں، رسول اللہ نے کی کیتا، کی فرمایا، ہر شے ساڈے سامنے آؤندی ہے، اینوں دریا برد کر دی۔ تو اے نہ سوچیا کہ تسی اینوں دلیل بناؤندے جے بھائی لوگوں نے حدیثاں کڑیاں، اس سے اعتبار کوئی نہیں۔ حالانکہ دوسرے رخ نہ سوچیے تو یقین جانو حدیث پاک دے امت دے سامنے حجت ہون دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ لوگوں نے کھوٹیاں حدیثاں بنائیاں۔ تسی دیکھ لو بازار چ کھوٹی شے وہ بناؤندا جنوں پتہ بھی یہ نال دی اصلی وک رہی ہے، جے وہ سمجھے بھی یہ کھوٹی شے بناؤن دا یا جعلی سکے بناؤن دا فائدہ کی ہے؟ سکہ تے چلدا ہی نہیں، جال تدے ہوندا ہے، کٹتے تدے یہ لوگ جدو سمجھتے ہیں اصل دی نقل بنا لو، اصل سے چلتا ہے بھی چل جائے گا۔ پتہ لگا بھی لوگ جدو سنتے سی نا قال رسول اللہ، اللہ دے رسول نے فرمایا تو انہوں سر چکاؤندی سی، تدے ٹھگا نے پھر ٹھگی بھی کرنے کی کوشش کی بھی جعلی حدیثاں بنائیے، نہیں جو بیکار دھندا کیوں کر دے، وہ کٹتے رہتے آ کے سناؤ، اسی آخر یار اسی تو اونج نہیں صحیح حدیثاں بھی نہیں منتے، تو کی لئی پھردا نہیں۔ اس تو یہ پتہ چلتا ہے بھی جعلی حدیثاں تدی لوگوں نے کڑیاں بھی پوری دی پوری امت اینے گروہ ہوندیاں متفق سی بے قرآن تو بعد اللہ دے رسول اللہ السلام دا رسالت جڑا دین ہے وہ حجت عام گل کوئی نہیں۔ تدے جڑے سی بے ایمان لوگ نکما کام کرتے رہے، جھوٹیاں کرتے رہے، سمجھتے سی بے رسول اللہ دا نام لئیے تو مسلمان اس گل نو منتے۔ یہ دلیل ہے اس گل دی کہ امت ساری حدیث پاک نو سند من لی سی، اتھارٹی من لی سی، تاکہ لوگوں نے جعلی بنائی۔ یہ رہ گئی گل بھی ہوں جعلی جڑیاں انہوں نے پرکھنا بھی ہوندا، تو جے کھوٹا سکہ کسی لوگوں نے بنایا یا جعلی سونا وغیرہ ہے، جے اصلی سونا لوگوں نے سٹ نہیں دیتا، تمیز کی چھانٹیا پرکھیا اصلی کتنا ویکھیے کھوٹا کتنا ویکھیے، یہ نہیں بھی ہوں کھوٹا آ گیا تو اصلی بھی سٹ دیو، کسے نہیں کیتا۔ جڑا کردا بے وقوف ہے۔ صحیح حدیثاں نوں چھڈ کے اسی بالکل ایک ایسے خزانے تو محروم ہو جاؤں گے جدوں بعد پھر ساڈا نبی علیہ السلام دا بالکل تعلق ٹوٹ جائے گا، پتہ ہی نہ لگے گا کہ حضور پاک کی کیتا تے کی نہیں کیتا۔ حدیث پاک بہت بڑی شے ہے، بڑی وڈی نعمت، اور یہ شامل ہویا نا جی مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف الحدیث لکھی، اس زمانے سے انہوں نے بڑا سلیکشن کیتا بھی 7-8 جلداں کٹھیاں کر دیا معارف الحدیث، بالکل تفہیم القرآن کی طرح، جی تفسیر ہے نا موضوع سے اداں دی، بندہ بہت ذہن سی، صحیح ضعیف نو اجے چھڈو، اس طرح کیتا انہیں بھی طہارت، ایمان، اخلاق، سیاست، معاشرت، معیشت،
ہر ایک تے جلد حدیث پاک آ وہ ترجمہ اتنے زیراں زبراں لگیاں تھلے ترجمہ بہت سوہنا ترجمہ این آدمی نوں سمجھ آتی ہے اگے وہ تفہیم ہے تشریح جڑی کیتی نا دل چترن والی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے سارا فائدہ اٹھایا حجت البالغہ نوں اردو کرتا مگر انہوں پڑھیا تسی ویکھو کہ عام حدیث کی کتاباں جے دسیدہ لوگ خرید نہیں دے آندے یار ککھ پلے نہیں پیندا نہیں معرفت حدیث انہوں پڑھیا پتہ لگتا این دل دے وچ اترتی جاندی گل حضور فرما رہا اور میرے لوں چ رچتی جاندی اور شروع کتاب چ نہ لکھیا بھائی جدوں اس کتاب نوں پڑھنا نا تو شروع کرنا انج سمجھنا بھائی میں اس کتاب چ نہیں پڑھ رہا مسجد نبوی ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات بیٹھے ممبر سے صحابہ بیٹھے میں وچ بیٹھا اور سن رہا انج پڑھی پھر تینوں پتہ لگو گا حدیث رسول کی ہے بہت پیاری کتاب ہے معرفت ٹھیک ہے انہوں نے زیادہ یہ چل نہیں کی کسی کمزور روایتیں بھی آ گئی جھوٹھی نہیں کوئی کمزور ہے انہوں نے آخیا چلو یہ کی نقصان ہے اچھی بات ہی تو حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام تسی سمجھو بھائی قرآن تو بعد اس امت کو اگر کوئی سرمایہ نا اور خزانہ جی حفاظت کرنی ہے وہ اللہ دے رسول دے فرمان اور یہ لیے جدوں اسی لوگوں کی محنت وہنے کئی موقع تے جدوں نیک لوگ حدیث سناؤندے آندے یار تو آرام نہ بیٹھا ہوں میرے کو سننا تینوں پتہ ہوئے بھائی میں اس حدیث نو حاصل کرنے کنا سفر کیتا جدوں ایک شخص دیکھو مدینہ منورہ تو جاندہ اور جا کے مصر انہیں دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے آیا خادم نے آخیا گورنر کہہ کہ میں فلانا صحابی ہوں اور ملاقات بھی ہیں جب دسیا اسے دوڑے آئے کہ میرا ساتھی رسول اللہ کیونکہ رسول اللہ کا شاگرد ہونا حضور کو بہنا یہ انہوں کا سب تو بڑا رشتہ سی سکے پراواں نہ بڑا سی ویسے یار رسول اللہ کو بہنتے رہے چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شور تھا گل تھا رسول اللہ کے گرچہ چاہیاں سی بلبل تو آئے انہوں نے آخیا پہلے انہوں نے پوچھا کون انہیں آخیا فلاں صاحب ہی دوڑ کے آئے اور آخیا اترو بیٹھو انہوں نے آخیا نہیں اترنا بہنا نہیں پھر کدی آؤں گا تو بہوں گا بھی تو ساری تیری ضیافت بھی کھاؤں گا ہوں نہیں ہوں یہ سفر صرف ایک حدیث نہیں کیتا جڑا میں سن لی آؤں مگر تیرے کو سننی ہے کیونکہ مینوں پتہ لگا بھی تو اپنے کنا نہ سنی سی مینوں واسطے نہ پہنچی ہے تو آپ سنی ہے تد میں آیا تیرے کو مدینے مصر مینوں کھڑیا کھڑا سنا ہوں نہیں میں اتر اس تو حدیث رسول نو جڑا ظالم اٹھتے نا تو لوگوں کے دلوں شبہ پاؤں پایا تو یہودیاں نے عیسائیاں نہیں ہیں بھی مسلمانوں کی حدیثاں کی ہے یہاں کا اپنا ذہن بھی کوئی نہیں کم وقت انہوں کا شکار ہو گیا انہیں ہی کنجراں نے یہاں کے دماغوں میں واڑیا بے حدیث کوئی شاید حالانکہ بالکل حدیث پاک قرآن تو بعد سارا تو وڈی دولت جی حفاظت اسی کرنی نا حدیث پاک باقی جدو ہوں کھوٹ کا تھی سن لیا بھی کھوٹ بھی تدے لوگوں نے بنایا بھی لوگ سمجھتے سی حدیث کا سکہ چلتا رسول اللہ کا فرمان امت منتی ہے نہیں تو انہوں نے کیوں کرنی ہے تو ہوں بنا لوگوں نے اللہ نے پھر توفیق دیتی ہر آدمی جڑا حدیث کی کتاباں پڑھتا تو اس علم سے وڑتا وہ دعاواں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ انوار دی بارش کرے انہوں کی قبراں سے رحمت دے میਂਹ برسن جنہ نے رسول اللہ دے اس خزانے نوں بچاؤ لی بھی کھوٹ تو انہوں بچایا جائے محنت کی ایڈے وڈے وڈے راوی ایسے ایسے بندے تھے جنہوں کی بادشاہ نے منتاں کیتیاں بھئی تسی جے انہوں معتبر نہیں نہ کہنا کہ چپ کر رہے دے بارے کچھ نہ آکو حدیث دے عالماں نے آخیا بادشاہ سلامت کوئی ہور معاملہ ہوندا تے اسی تہاڈی گل من لیں اسی چپ رہیے لوگ اعتبار کر کے حدیث سمجھ لینے دین تباہ ہو جائے گا اس تو اسی یہ تہاڈی گل نہیں من سکتے سونے دے ٹھیر بھی لا دے تو اسی خاموشی نہیں اختیار کرنی دسنا ہے اور امام علی ابن المدینی اپنے والد کے بارے کہتا کہ میرے ابا جی جو مرضی حدیث کے نام اعتبار نہ کریا کرو یہ نہیں اس قابل حدیث نہ انہوں دا حافظہ نہ کوئی ہور اینی محنت نہ علم تیار ہویا جی حد کوئی رہ گئی گل ہوں علم غیب بھی وہ اللہ کول ہے دنیا چ ایک عدالت جڑی ہے وہ یہی گواہاں نوں ویکھے سارا چھان بین کرے سپریم کورٹ جے ایماندار جج ہے وہ فیصلہ کر دیں ہو سکتا فیصلہ غلط ہی ہوئے مگر انہوں نے ایمانداری نہ فیصلہ کیتا اسی طرح حدیث دے عالماں نے پوری محنت نہ راویاں دے بارے دسیا بیا بندہ معتبر جے اے بندہ کوئی معتبر نہیں جڑے بالکل جھوٹے سی انہوں نے وقت کرتا کہ وزار کذاب ہے بے ایمان ہے جڑے کمزور سی بے جھوٹے نہیں مگر حافظہ نہیں انہوں دا ساتھ دینا کسی کا دسیا بھی کتاباں جب تک کو سی ادوں تک ٹھیک سی بعض کتاباں گئیاں کسی حادثے جل ہوں نہیں یہ ذہن ٹھیک رہا
وہ بھی نشان دیتا کہ ادوں بعد جڑے دے شاگرد بنے ان سے اعتبار نہیں کرا. حیرانی والی گل ہے. ہوں اس تو گاں اگر کوئی گل ہے تو خدا جانتا غیب بندے ایسے دے پابند ہے کہ جو انہوں دے سامنے ریکارڈ آیا اس تے فیصلہ کر وہ کر دیتا عالم. یہ تمہید اس تو سنائی. اس جمعے پہلا گل جڑی شروع کرنی بعد چ دو حدیثاں سامنے آئیں جنہوں کے بارے جنہوں لوگوں نے مینوں آخیا یہ بیان کرو تو ریکارڈ چاہنا چاہیے. جن ایک میں اپنے تو بوجھ اتارنا چاہنا کہ میں بھی انہوں جس طرح عالماں نے لکھ دیتا ادا ہی بیان کر دیتا وہ ریکارڈ بھی ہوئی ہونی مگر وہ بارے ہوں دسنا چاہیے بھی یہ ٹھیک نہیں نکلی. گاں تو گاں کتاباں آ رہی ہیں عالم لکھ رہا ہے ماشا اللہ تعالیٰ انہوں ادر دے. جنہاں ایک روایت بڑی مشہور ہے بیان کر دے انہیں بھی یاد دلائی. میں آخیا یار میں بھی کسی زمانے سے بیان کی مگر ٹھیک نہیں ہے. دیکھو ہے کتاباں جی لکھی بڑے بڑے معتبر عالماں لکھی کہ رسول کریم علیہ السلام کا زمانہ سی. صحابی بیان کردہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام دے کول سی. ایک آدمی آیا انہیں آ کے آخیا یا رسول ایک نوجوان ہے وہ تو آخر وقت ہے سانس اکھڑی ہے موت آئی ہے تو انہوں کیا لا الہ الا اللہ مگر وہ نہیں کہہ سکتا. تیرا وہ سامنے لا الہ پڑھیا صحابی ہے تو لا الہ نصیب نہیں ہوتا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ نماز پڑھتا سی تو لوگوں نے آخیا ہاں نماز پڑھتا. رسول اللہ اٹھے اسی بھی نال گئے اس نوجوان کو پہنچے. خود رسول اللہ نے بھی آخیا کہ لا الہ اللہ کہہ. انہوں نے آخیا میرے واسطے نہیں. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے آخیا میں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں سی انہوں نے دکھ دیتے ہے اس تو کلمہ نہیں ہوں میری زبان سے آتا. تو نبی علیہ السلام نے جدو سنیا بھی اپنی والدہ کا نافرمان رہا تو حالانکہ گل بڑی چنگی آ رہی ہے مگر ویکھو علماء نے چڑھ دیتا پر کہ موت پر نہیں. ماں دی نافرمانی تو رسول اللہ نے آخیا حیت واردۃ یہ ماں زندہ. لوگوں نے آخیا ہاں. فرمایا ادعو آپ بلاؤ. ماں آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا بیٹا؟ انہوں نے آخیا ہاں یا رسول اللہ بیٹا. کہ آپ نے فرمایا جی ہوں بہت وڈی اگ جلائی جائے اتنے ایک الاؤ پامبڑ مچایا جائے تو تینوں کیا جائے بھی جے تو یہ سفارش کریں تو بچتا جے نہیں تو اسی اس اگ چھاڑ دینا. تو دس پھر تم بچے نو بچاؤ لی ان کی سفارش کریں گی کہ نہیں بھی میرے بچے نو بچا لو کہ سڑن دیں گی. آخر ماں سے انہیں اللہ دے آخیا یا رسول اللہ میں ضرور آکھوں گی بھی اس بلدی اگ کیوں میرا بچہ سٹنے لگی. تو حضور نے فرمایا پھر تم اللہ نو بھی گواہ کر مینوں بھی گواہ کر کہ میں تو راضی ہو گئی معافی دے راضی کر. انہوں نے آخیا اللہ میں تینوں بھی گواہ کیتا تیرے رسول نے بھی گواہ کیتا کہ میں اپنے بیٹے تو راضی ہو گئی جو بھی کرتا رہا. تو حضور نے فرمایا بچے کیا کلمہ. پھر انہیں پڑھیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تے جان نکلی. تو اسے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شکر ہے اس اللہ دا جن نے اس بندے نو دوزخ تو بچا لیا. یہ جا رہا سی جہنم نو مگر میں آ گیا ماں نے میری گل من لی. اے روایت لکھی الترغیب والترہیب اور اصل لکھ دیتا ہے امام نے رواہ الطبرانی و احمد کہ امام طبرانی نے واقعہ لکھیا امام احمد بن حنبل نے. ایڈیاں کتاباں چایا ہوں جہاں ہوں نا بیٹھا کوئی شراب پی رہا کوئی بے نماز بھنگی بیٹھے حدیث کی ہے ایسے واہ یا جنہوں نے یہ نہیں پتا بھی حدیث عربی جانتے کنوں. مذاق بنا لیا لوگوں نے فیشن کے طور بہ جاتے مجلساں نالے نشہ پیندے ہیں نالے اعتراض کری جائے. تسی علم نو پڑھو جے نہیں پڑھے تو کسی پڑھے کو سکھ لو. ایڈی وڈی گل ماں دی نافرمانی دی. اچھا واقعہ واقعی دین دسدا ماں دی نافرمانی نہ کرو یہ سزا بڑی سخت ہے مگر علماء نے کی فیصلہ کیتا. اے نواں ایڈیشن دے الترغیب والترہیب تصنیف الامام الحافظ عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری 581 ہجری پیدا ہوا اور 650 فوت ہوا. ایک کتاب لکھ گیا الترغیب والترہیب. ایک ہی ہے حدیث کا وکھرا شعبہ کہ جے ثواب بیان ہوئے یا نیک کماں دے ترغیب شوق جلایا وہ حدیثاں کٹھیاں کیتیاں جنہاں ڈرایا گیا وہ کٹھیں. یہ صرف یہ ہوئی چھانٹ کے نا باقی ساریاں تو ترغیب ترہیب نہیں حدیث کہ شوق نیکیاں کا دلایا جائے نماز روزے سے لگ کے سارا دین. تو یہ باپ جڑا سی کہ ماں باپ بھی نافرمانی نہ کرو یہ سلسلہ آیا اور یہ اصل نمبر تو شروع تو لے کے 3626 بنتا. اتنے پھر جڑا ہوں حکم لگایا گیا کہ روایت کی ہے ضعیف جدا کمزور ہے اور بہت زیادہ کمزور ہے قابل اعتبار نہیں ہے قصہ. یہ نوٹ لاتا ہے اور لکھا کیوں
اور نال لکھ دے کل تو ازہ لحمد سی نظر وین تب الحسنی قادتی، کہ جڑا انہیں لکھ دیتا نا امام عبدالعظیم نے کہ احمد نے بھی لکھا انہوں کسے نو، آندا نہیں یہ گل درست نہیں، انہیں امام حیثمی دی پیروی کیتی ہے۔ ویکھو کتھوں تک مثل جا رہی ہے کہ امام حیثمی نے مجموع الزوائد لکھی، انہیں کہتا سی یہ بھی مگر لگ گئے وَقَلَّدَهُمُ الْمُؤَلِّفُونَ الثَّلَاثَةُ، اور اس دور دے بھی جڑے انہوں نے 3 تاریخ لکھنا کہتا، حالانکہ امام احمد بن حنبل دے بیٹے عبداللہ نے لکھیا کہ ابا جی نے انہوں پہلا لکھیا سی اپنی کتاب، مڑ کے جدوں سانوں سنائی نہ حدیثاں پھر نہیں انہوں سنائی تو قلم پھیرتا بے سناؤن دے قابل نہیں۔ اور یہ خرابی کی ہے، فائد بن عبد الرحمن وکان لند متروک الحدیث، فائد نامی بندہ عبد الرحمن دا پتر ہے، وہ متروک الحدیث ہے، اس قابل نہیں سمجھا کہ علماء نے انہوں چھڑ دیتا کہ یہ حدیث لکھن دی لوڑ نہیں۔ ہوا مخرج پھر ضعیفہ 3183 نمبر، آندے اتنے میں جڑی وڈی کتاب لکھی ہے ضعیفہ اینے نمبر سے دا بیان کر دیتا۔ یہ نمونے دا طور تمہیں سنائی، گل پاویں کڈی چنگی ہوئے نا، علماء نے آخیا یار ہور حدیثاں بڑیاں ماں دی نافرمانی ہے، ایک قصہ نہیں ثابت ہوندا، ضعیفن جدا بہت کمزور۔ اس تو اندازہ کرو جو کم بخت حدیث پاک دی تخفیف کرے، تواڈے سامنے کئی اٹھ کھڑے ہیں، اردو بھی نہیں پڑھنی ہوگی، حدیث کی ہے جی اینے 100 سال بعد لکھی، ایویں جم کے بے دین اپنا جنم خراب کر رہا ہے کہ ایڈا پاک علم جڑا دے بارے تہمتاں لاؤں دے، ذرہ ذرہ گل علماء نے چھانٹی۔ اچھا دوسرا واقعہ، میں اپنے دوست ہی حافظ مقبول صاحب ہون بھی انہوں دا فون سی، انہوں نے مینوں جیل میں فون کیتا بھی ایک عالم دین ہے تے پوچھ رہا ہے بھی آ حدیث میں پڑھی ہے بھی عورتوں کو لکھنا پڑھنا نہ سکھاؤ، یہ تو حضور نے منع کیتا کہ انہوں نے لکھنا نہ آوے، یہ حدیث ہے سنائی۔ میں کہ منظور صاحب مقبول صاحب ٹھیک نہیں، مگر آج تمہیں بھی سنا دی کہ ایک پاسے تے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا آیا، اے ابو داؤد شریف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ مطہرہ رسول پاک دی بیوی حفصہ جڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی صاحبزادی، وہ دے کول ایک اسی طرح بی بی جنہیں مکہ تو ہجرت کی تھی، الشفاء بنت عبداللہ، شفاء بنت عبداللہ بیٹھی سی تے دم کر رہی سی حضرت حفصہ، شفاء بنت عبداللہ نملہ دا دم نو نہیں حضور نے برا کیا، نہ کوئی بری گل ہے، دم بہت علاج ہے، جس طرح ظاہری علاج ہے اپنے خمیرے وغیرہ ٹیکے، اس طرح ہی علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمے سکھائے دونوں طرح دے، جی میں حرام چیزاں حلال بھی ہے، اتنا ہی دم حرام بھی ہے کہ جادو وغیرہ اللہ نے انہوں نے اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی سحر کرنا چاہتا، کفر کرنا چاہتا کرے، اثر وہ بھی ہے گا، ایویں نہیں کہنا اثر ہے گا دشمنی پا دینی، پیار پا دینا، بیمار کر دینا، یہ سحر چ بھی تاثیر ہے، جتنا زہر ہے گی نا اتنا ہی اللہ نے پیدا کی تھی، شیطانوں وہ دیتا تے نیکاں بھی دیتا، تسی اچھے کلمے پڑھو، خود رسولہ نے بہت دم کیتے ہیں، سکھایا ہے کہ پڑھ کے پھونکیا کرو۔ حضرت حسن تے حضرت حسین آپ بھی بچے کوئی زندہ نہ رہے، بے ہوئی بیٹیاں دی جگہ سی، حضور کہیں بھی سی میرے بیٹے میرے گلاب دے پھول ہے، چومدے سی انہوں اس تے دم کرتے سی، اور دم کر کے جڑا حوالہ دیندے سی نا وہ سارے دے سوچن دی گل ہے، آپ پھونک مار دے صحیح بخاری چار نال آندے اے وہی دم ہے جڑا میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اسحاق پہ کرتا، کتنے غرض لائی آپ نے؟ حسن حسین کس درجے دے بندے، ہن جو مرضی کو بکدا رہے اپنی عاقبت خراب کرے، حضور نے فرمایا ہے جنت دے جواناں دے سردار ہے، اور جڑا انہاں دعا نال محبت کردا وہ میرے نال محبت کردا، اور انہاں بغض رکھنا میرے نال بغض رکھنا۔ تو دم جڑا سی رسول اللہ دی بیوی دے کول حفصہ دے وہ شفاء بنت عبداللہ کرنی، تو آپ نے فرمایا رہا تعلمین ہذہ رقیۃ النملۃ کما لم فیہا الکتابہ، کہ جس طرح تو اینوں لکھنا سکھاتا ہے میری بیوی نو، اتنا ہی اینوں یہ دم بھی سکھا دے، یہ جڑا چیچک وغیرہ ڈرامہ یہ بھی اینوں یاد کرا دے، جیسے کہ تو نے اس کو لکھنا سکھایا۔ صحیح حدیث ہے کہ لکھنا سکھایا، اس تو پتہ لگا لکھنا سکھانا ٹھیک ہے، مگر حدیث وہ بھی ہے کیا کیا نا عورتوں نو سورۃ نور سکھاؤ، لکھنا نہ سکھاؤ، اور وہ تو بڑے بڑے دھوکھا کھا گئے، چھوٹے نہیں بڑے بڑے دھوکھا کرتا کہ عورتوں نے یہ نہیں تعلیم دینی چاہیے، پڑھ لین لکھنا نہیں سکھاؤ۔ اور امام شوکانی جیسے نے نظر اتار کیا لکھن سے بڑا ڈر ہے، انہوں نے لکھنا پڑھنا آ گیا کہ پتہ نہیں کنوں خط لکھ دیاں پھر یہو جی خطرے دیاں گلاں کیتیاں۔ حدیث نال لکھتی کہ رسول کریم علیہ السلام نے آخیا انہوں نے تسی نہ لکھنا نہ سکھاؤ، ولا تعلمونہن الکتاب، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حوالہ دیتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسکنوہن الغرف، بالا خانہ جنہوں نہ رکھو، چباریاں جنہوں نے بٹھاؤ،
تھلے رکھیا کرو اور نہ انہوں لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ یہ تو کئی نے کر لیا کہ بھئی انہوں لکھنا پڑھنا سکھاؤنا نہیں۔ ادھر حضور راضی ہو کے آکھیا میں جدوں تو میری بیوی نو کتابت سکھاتی ہے تے دم بھی سکھا، اتنے جائز دسیا۔ انہاں دا حال پھر کی نکلیا؟ ایک بھی صحیح نہ نکلی۔ ابن حجر حیتمی نے کیا بھی حدیث صحیح ہے، شوکانی کیا ٹھیک ہے، ایڈے ایڈے بندے کیا، مگر دوجیاں نے آخیا یار کداں صحیح ہے، انہاں دے وچ جھوٹے بڑے ہیں، یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ لکھنا نہ سکھاؤ۔ اے ہن عون المعبود یہ بہتیاں کتاباں دے حوالے نال چوتھی جلد عون المعبود شرح ابو داؤد، یہ 14 اور 15 صفحے چاہیے کہ جنیاں یہو جہاں روایتاں بے روایات ضعیفہ واہیہ سب کمزور سب ردی ہے، انہوں نے ایک پھر اگے لکھ دیتی ہے کیونکہ اما عائشہ دے ذمہ لاؤندا کوئی یہ جڑی سی کہ انہوں چباریاں چ نہ رکھو وفی سند محمد ابراہیم شامی منکر حدیث من الوزائین کہ دے اندر محمد بن ابراہیم شامی راوی بالکل دلوں کرن والی راویاں چ جنہیں اپنے کولوں بنا کے انہیں صفحے لکھ کے اللہ دے بندے نے سمجھایا فہذہ روایات کلھا ضعیفۃ جدا بل باطلہ، جنہ جی آؤں لکھنا نہ سکھاؤ سب ضعیف ہے اور باطل ہے، غلط چل۔ اے نمونہ اس تو دے دا ایک سبق دی طرح کہ علم حدیث کی قدر بیٹھے دل سے، اللہ دے رسول دیاں باتاں جڑیاں ساڈے تے پئیاں انہوں سینے نہ لائیے، انہوں پڑھیے اور وہ ذریعے نہ کچھ سیکھیے کہ کس طرح اللہ دے رسول نے لوگوں تک دین پہنچایا۔ بڑے شوق نہ لوگ سفر کر کر دین سیکھتے رہے، تو کئی پھر عالم کہہ دیں سی تو یار بیٹھا مفت میرے کو سن رہا ہے، حالانکہ جب تینوں میں اپنا سفر سناواں میں جی کنی دنیا پھریا تو تینوں پتہ لگے بھی علم جڑا ہے کتے راہ چلدا سانوں حاصل ہو گیا۔ تو 2 حدیثاں نمونے کے طور سے جی تحقیق لی لوگوں نے آکھیا سی تے آ گئیں وہ پڑھ دیتیاں تہاڈے سامنے۔ اس تو بعد اصل مسئلہ جہی پڑھیا نا آمر ربی بالقسط قرآن پاک کہ اللہ نے تانوں حضور نو حکم آیا کہ تسی کہہ دیو میرے رب نے مینوں قسط دا حکم دیتا۔ پچھلی باری تسی صبر دا سنیا نا، صبر ہے کہ کداں دین تے قائم رہنا، ڈولنا نہیں۔ پھر جدوں سمجھ لیا کہ حق ہے اور اللہ دے رسول نے جو دسیا کوئی غلط بات نہیں، اس تے جم جانا ڈٹے رہنا عمر نبھا دینی، پھر وہ صبر۔ مگر دین اصل کی ہے وہ اس آیت سے بیان ہوا جی سورہ اعراف سے ایک لفظ اصل ہے دین کی، پھر اتنے چلنا صبر نہ، صبر کے ہتھیار تو بغیر نہیں چل سکتا۔ کچے ارادے کا بندہ ڈاواں ڈول بندہ 2-4 دن چلو گا تھک ہار کے رہ جائے گا، وہ نہیں نبھا سکتا مرن تک، پاویں اوکھا ہوئے سوکھا ہوئے، بیماری ہوئے تندرستی ہوئے، امیری ہوئے غریبی ہوئے، ہر حال دین تے جمے رہنا کو کھیل ہے۔ اس تو چلن لی صبر چاہیے، وہ پچھلے جمعے ہوئے خود دین کی ہے۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دے پیغمبر کہ میرے رب نے مینوں قسط دا حکم دیا۔ قسطاں کر دے نا، قسط کی ہے کہ نہ شاہ وداؤنی تے نہ کٹاؤنی، افراط تفریط تو پاک۔ یہاں لوگ چیز نوں اگے بڑھا دیں، ہیگی سیر ہے انہوں 2 سیر بنا دیں، وہ بھی غلط ہے۔ کوئی سیر نوں پونا سیر آکھے وہ بھی غلط ہے۔ افراط تفریط تو بچ کے جنی وہ شے ہے نا اصل اتنے قائم رکھنا انہوں، ایک قسط ہے۔ یہ نہ عدل کہہ لو، سارے دین دا نچوڑ ہے۔ اللہ نوں کئیاں نے منیا قسط تو ہٹ گئے، امتاں قسط تے نہ رہیاں۔ کچھ نے اس طرح اللہ تعالیٰ نوں بیان کیتا کہ وہ بالکل انساناں دی طرح انہوں چیز بھول بھی جاندی ہے، پچھتاؤندا بھی ہے۔ اے انہوں عیسائی ہے یہودی انہاں دی بائبل پڑھیے، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام دے زمانے جدوں ویکھیا بھی لوگ گناہ بہت کردے، اتنے پھر لکھیا کہ انسان دے پیدا کرنے سے اللہ پچھتایا۔ کسی آخیا جسے انہیں عذاب نازل کیتا، طوفان آیا دنیا غرق ہو گئی، پھر نظر ماری، پھر آخیا کہ وہ یہ میرے کو زیادتی ہو گیا، میں سارے ڈوب دیتے بچے جانور دجے، پھر پچھتایا۔ انہوں نے رب نوں بہت تھلے سر دے کہ جی انسانوں کی طرح کمزور کوئی ہستی ہے، کچھ اداں دا بنا گیا پراں دور تو دور لے گیا بھی وہ سمجھو اکنے پرے ہو گیا، نہ وہ کچھ نرگن ہو گیا، اور ان بھی کچھ نہیں وہ پلے لگتا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ دین اسلام کس رسولوں نوں کسی نے اس طرح منیا کہ خدا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام نوں عزیر نوں اللہ ہی آ، کئیاں اینا ڈگیا نعوذ باللہ کہ نبیاں دے بارے تہمتاں لاتیاں کہ وہ زنا کردے آ، اپنی بیٹیاں نوں حاملہ کردے، اے بھی بائبل پڑھی کس تے نہ رہے۔ اے میں نمونہ تواڈے سامنے رکھنا بھی بھاویں عقیدہ بھاویں عبادتاں بھاویں زندگی، اسلام وہ کس طرح جہدے نہ شاید کوئی رائی ودیا کہ نہ گھٹ، جو تصور ہونا بالکل بیلنسڈ ہے، متوازن ہے۔
نمازاں دے بارے جی جڑے لڑکنا چاہتے بھی ہر وے نمازاں ہی پڑھیے، حضور نے فرمایا باقی حق کتنے گئے؟ جہاں سنیا نا روز روزے رکھتا تے روز نمازاں پڑھتا نفل ہی، بڑا کے آخیا تیرے مہمانوں کا تیرے تے حق ہے، تیرے جسم کا تیرے تے حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، جڑے ملن آتے ہیں مہمان انہوں کا حق ہے، یہ کی کر رہے؟ اس تو پورے دین نو اگر تھی سمجھو ہر معاملے جڑا کس ہوگا نا کہ نہ وہ چیز زیادہ لگے نہ تھوڑی لگے، درمیان دی وہ جڑا نا جتنے سوئی آ کے این وچکار کھڑوندی ہے، دین نے سارے حکم ہو دیتے۔ ایک پاسے تجرب سی کہ شادی ہی نہ کرو، اینوں لوگوں نے بات سمجھا مگر ہویا نہیں پھر تسی اس اگر عیسائی دا مطالعہ کرو کہ عیسائیوں نے چند کی چڑھائے، خدا پناہ دے ماڑیاں موٹیاں نے پوپاں زنا کیتے، ناجائز بچے پھر گر جاندی تیاں چھٹے، کچھ نہ دین نو چھڑندا ہے سی جاؤنا۔ کئیاں نے انجی نکاح اڑاتا میں نکاح دی لوڑ ہی نہیں، جتھے کوئی عورت ملے ٹھیک ہے پاویں ماں ہوئے پہنا عورت ہی، یہ بھی ہن یورپ گھرک ہو گیا۔ اسلام درمیان چ لیا بھی کموارا بھی نہ رہے تے حلال حرام دا بھی خیال کر، درمیان چ رکھ۔ تو دین اسلام بالکل وہ دین ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے ایسا اتاریا کہ سوئی این اتھے جتھے ہونی چاہیے۔ ارے تو علماء کہندے بھی جڑا قیامت دن پرسرات ہے نا تے جنوں اسی آنے بھی وال نالوں باریک چڑھواؤ پرسرات ہے گا، پرسرات تے ہن چل رہا ہے، اتھے صرف تمثل ہونا کہ سچ مچ بھی جہنم تھلے ہونا، پرسرات بنیا ہونا، دنیا چلی جا رہی ہونی، کچھ ڈگتے جانا ہے کوئی پار ہو جانا ہے، چل ہوں بھی پرسرات تے رہے، ذرا ودا دئیے وہ بھی دین نہ رہا، ذرا کٹا دیئے وہ بھی دین تباہ ہو گیا۔ بالکل باریک ہے تلوار نالوں جڑا دین دسدا، یہ کسے نو حق نہیں نہ کمی کرن دا نہ زیادتی کرن دا۔ دینی اللہ دے رسول گل دسی ہوتے رہنا دین ہے، رہندے نہیں دینی لوگ بھی جڑے نا کوئی اینوں چلا جاندہ کوئی اینوں چلا جاندہ، جاندے نیک نیت نہ مگر تباہ ہو جاندے، اصل رستے تو ہٹ جاندے۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو دسیا وہ متوازن دین ہے، بہت سونا ستھرا۔ روزے بھی جڑے آندے ہمیشہ رکھنے، فرمایا نہیں جان دیو۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی ملیا چنگا بھلا، کچھ مدت تو بعد آیا سکا، آپ نے پہچانیا ہی نہ، انہیں کہا یا رسول اللہ میں فلانا بندہ جنہیں بیعت کی، فرمایا یار تیرا کی حال ہو گیا؟ کہنے لگا میں روزے نہیں چھڈے جاؤں تو تڑ کو گیا، فرمایا ماڑا کیتا ہی، تو جڑے حرام مہینے سی 4 فرمایا نا 3 روزے رکھ لیا کردا، آپ 3 10 گنا ہو جاندے، رکھ دو 3 ثواب 30 دا ہو جاندا، تو کیوں مریا؟ کی حال تیرا ہویا؟ یعنی ہر معاملے خدا دا دین کس دی تعلیم دیندا، عقیدیاں چ بھی، عبادتاں چ، معاملات چ، نہ اینا کوڑا ہو کہ لوگ تھک جان، نہ اینا میٹھا ہو کہ نگل جان، درمیان چ رہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار آندا میں نہ خرچے اتنا کھلے ہاتھ نہ کر بھی پیل نو بھکھا مرے، پھر ساری دنیا تینوں ملامت کرے بھی یار کیوں اس وقت ایڈا تو سخی بنیا، تے نہ ہاتھ کوٹھی لا بھی سارے نفرت کر دین، بے کو کی لینا۔ جدھر نظر مارو گے دین تانوں پرسرات نظر آؤ، کہن سوئی درمیان چ رکھدا، نہ ادھر جان دیندا بھائی۔ یہ ایک حوالہ دا اس بارے میں ہوں دینا بے وضو ساڈا جڑا اسراف چلا گیا، بالکل قسط ختم ہو گیا۔ وضو اینے ظلم نہ تسی کر دے جے ساڈے جڑے نا مجرم دے خدا دی عدالت ٹوٹیاں چھڑ لیندے جے پانی وگدا رہندا، تو ساڈا منہ نہیں دھوتا جاندا، ادھر ٹوٹی کھلی ہے پانی جا رہا، تانوں نہیں خیال آوندا بے پانی جڑا ہے کیوں ضائع ہو رہا؟ اللہ دا حکم جڑا سی اسراف نہ کرو، حد تو نہ بڑھ توڑ دیتا، ٹونتے آندے تو ہی چلے جاندے، اور بہانہ کی ہے جی گل دسیا نہیں اس زمانے پانی کی کیوں؟ شرم کرو، جدوں دین اتریا اللہ دے رسول نے عمل کر کے بکھایا، اس زمانے میں تسی دلیل نہیں منتے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دا ذرا صحیح بخاری پڑھو، حیران ہو گئے کہ کنے پانی نہ وضو کر دے، تسی آکھنا اینے نہ وضو ہوندا؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں وضو فرماؤندے سے اسے صاف حدیث پاک تا ہوندا، امام بخاری نے باب بدھا 47واں باب ہے کتاب الوضو دا، باب الوضو بالمد۔ سمیت انس یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل او یکان یغسل بالساء الی 5 امداد ویتوضا بالمد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماؤں، پہلا جڑا بیان کرنے والا جدوں دا ذکر آ جاندا پھر دل چاہندا بے دا بھی کچھ تعارف کرائیے۔ انس کون ہے؟ دے ماں جیسے رسول کریم علیہ السلام مدینہ گئے، ماں انہوں لائی 10 سال بعد، آخیا اللہ دے رسول بچہ تہاڈا اج تو انہیں ساڈا کسے کام چ نہیں آنا، نہ اسی اس کو کام لینا، تہاڈا خادم ہے۔ اس تو اگر کوئی پوچھے نا خادم رسول اللہ کون ہے، ساری امت ہی خادم آپ بھی مرے، جنہوں تمغہ ملنا نا کہ خادم رسول اللہ کون ہے، حضرت انس 10 سال حضور نے رکوڑ لیا، آپ بے کر چ رہا، آپ بھی خدمت کیتی ہے،
اور تعریف کی انہیں بے 10 سال حضور نے کبھی مینوں نہیں آخیا بیا کم کیوں نہیں کیتا یا کیوں کیتا، نہیں، اینی نرمی اینی محبت۔ تو حضرت انس فرماؤں 201 نمبر حدیث ہے کتاب الوضو دی کہ نبی علیہ السلام جدو غسل کرتے تھے نا، نہاؤن دی حاجت ہوندی، 1 سوا تو لے کے 5 مد تک پانی بڑھتے، 4 مد ہوندے آ سواج آندے 4 تو لے کے 5 مد اینے نہ لیں۔ مد ہوں دسنا وضو کرتے سی مد نہ، مد اینا ہی ہے، دونوں ہاتھ کٹھے کر لیے، یہ جڑا پانی آنا نا یہ مد ہے، دواں لپاں مد نہ وضو کرتے، اور 5 مد صرف ہوں سی جہاں نہ لیں گے، اسراف نہیں سی کرتے۔ اور امام نے شروع جی لکھا حدیث پاک دے کہ لوگو سن لو یہ بھی ظلم ہے، تسی یہ نہ سمجھو نیکی کر رہے ہیں پانی وگائی جانے، لکھ دے وَقَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَإِنْ يُجَاوِزْ فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا ہی باب ما جاء فی الوضوء کہ اہل علم نے اسراف نو وضو زیادتی کرنا، بہتا پانی اینوں ناجائز سمجھا، اور اللہ دے رسول دے فعل تو اگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ہوں یہ ہوندا کداں ہوندا تازہ جی عقل کرو گے، دونوں ہاتھاں نال پانی پاؤن لگ پیندے، ٹوٹی چلدی رہندی، ٹوٹی کھولو ایس ہاتھ نال پانی لو، دوجے ہاتھ نال ٹوٹی بند کر دو، یہ ورت لو، پھر جا ہوگا کم، پہلا 3 واری ہاتھ تو، اور اس سے زیادہ پانی نہیں فضول کرنا، نہ ملن من کی لوڑ ہے، تیل کی طرح پانی لنگھ جانا چاہیے، بس اینا ہی فضولی کافی۔ 3 واری یہ 3 واری منہ پانی پاؤ، 3 واری نک چ پاؤ۔ ہوں زیادہ صحیح سنت جڑی وہ تہاڈے کو ہو نہیں سکنی، مشکل وضو جڑا نا منہ نہیں پانی جدا تے نک نہیں جدا، یہ ثبوت بہت کمزور ہے، بہت تھوڑا۔ آپ نے 21 چڑی نال منہ چ بھی پانی پایا تو نک چ پایا، 3 واری ادا ہی کیتا، یہ نہیں بھی منہ نہیں 3 واری وکھرا لیا تے نک لی وکھرا لیا، پکیاں حدیثاں جڑیاں دونوں کم مزمدار جڑا سی نا استنشاق، 1 چڑی اے پانی لیا، کوئی منہ چ کوئی نال ہی کھچ لیا، بس یہ بھی صاف کر لیا، وہی نال 3 چڑیاں چ یہ دونوں کم کٹھے کیتے، اور پھر منہ جڑا دھوتا، منہ دھونا 1 واری فرض ہے۔ اگر 1 واری تہاڈے کو پانی ہے نا تسی تسلی نہ سارے پھیر لیا، تمہیں تسلی کوئی سکا نہیں رہ گیا تو اینا ہی بچارا، 1 تے ہی بس کرو، اگے 2 یہ تو گاں ذرا 2 کر رہو، آخری 3 تو اگے جڑا بڑھ گیا گناہ چلا گیا، جڑا پائی جانا پانی کرتا۔ اور یہ لیے پانی کداں لینا، تجربہ کرو میرے کو بہ کے، ٹوٹی کھولو اس چوڑی چ پانی لو، دوجے نہ بند کر دو، مڑ کے ہاتھ نہ رلاؤ، پانی لین لگیا نہیں کھبا رونا، لے لیا ہوا پانی، ٹوٹی بند ہو گئی ہے، پھر یہ جوڑ کے ویکھو گے کہ رائی برابر پانی ضائع نہیں ہونا۔ اور 3 واری اگر اس طرح کر لو، پہلے نہ ہی ہو جانا، نہیں تو 3 نہ کرو کچھ نہیں سکا رہ جانا، تو جی انج ہی پانی وگائی جانا ارادہ بھی نہائی جانا تو تھوڑی مرضی، مد نال حضور وضو کر دے اینے پانی۔ اور طریقہ یہ ہوئی ہے بھائی بالکل 1 ہاتھ استعمال کرو، دوجے نہ ٹوٹی بند کرو، پھر سارا کچھ ٹھیک۔ یہ بھی ہوں جا بازو دھونے، تھوڑی پانی لیا یہ بند کیتا، وہ پانی یہ پایا اتنے پھیر دے، دوجا چڑو لیا ہے پھیر دے، باہواں دھوتیاں گئیاں 2 چوڑیاں، کوئی پورا بھی نہیں رہ جانا۔ یہ ہوں ایک نا پانی بڑا اج کل غلط گل ہے، پانی بڑا تو اسراف کی اجازت ہوگی کہ ضائع کری جاؤ، پانی اللہ دی نعمت ہے، یہ قدر کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جو آئے نا وہ بھی کتے بڑے بھونکتے ہیں کہ بخاری شریف آتا جی انہوں نے ننگیا ہو کے تو نہا کے انہوں نے کھایا، وہ حرام داد بندے کون سی تو ننگیا ہو کتے انہوں نے سامنے کپڑے لا کے ننگیاں پردہ سی درمیان، پتیجا اور بھانجا سکے، انہوں نے پوچھا ماں جڑا حدیث پاک چاہتا کہ 5 مدعا نہ حضور نہ لیں گے، ہاں یہ کتنا نہ لیں گے؟ اماں نے پردہ لٹکایا، ماں سی انہوں دی اپنے پتیجے پان دی، اور ناف تو اتنے گھٹنیاں تو تھلے، ماں اور بہن اور دوسری کسی موقع سے باقی بدن اسی ویکھ لیے گھر کام کو جائز ہے۔ یہ محرم عورتاں یہاں کا وہ پردہ نہیں جڑا عام عورتوں کا، عام لی یہی ہے منہ اور ہاتھ تو ساتھ ٹک کے رکھ، مگر ماں بہن پھپھی ماسی جنہوں نے نکاح قطعاً حرام ہے، یہ ناف تو اتنے اور گھٹنیاں تو تھلے، ادھر چو کوئی حصہ اگر کام کار کر دیں یا کسی سے روزی ننگا ہوئے اور محرم دی نظر پائے کوئی حرام نہیں، مسئلے نہیں سمجھا کرو۔ آپ نے انہوں نے پھر دسنے لی یہ نہیں سی طریقہ وہ نہاؤندا کیویں، صرف پانی دے پریشان سی، اماں نے پردہ لٹکایا، اے اتلا حصہ ویکھدے سی، چکیا برتن اے اتنے انڈیلیا، فرمایا آ جے غسل، اتنے کتنے مل مل کے نہاؤنا،
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਲਾ ਕੁਚਲਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਲੇ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ نجاست حکمی ہے کہ وہ بندہ پاک صاف ہے، خوشبوئیں لگائیاں، پاؤڈر لایا، صرف انہوں نے ہم بستری کر لی جس تو حکم لگ گیا کہ تسی پاک نہیں، ورنہ ایڈے صاف ستھرے جڑا اندازہ کوئی نہیں. انہوں فرمایا تو نجاست تو پانی چک کے ایک باری اتوں دی پھیر دے، تھلے نو ڈگ جا غسل ہی غسل. اے وکھایا اما نے انہوں نے سامنے کہ اینا پانی جڑا کافی ہے کہ کرنا ادا کہ جی ملنا ملنا نہیں جنا لمے کم کر، صرف سر تو لے کے پیروں تک اونڈیل لینا. تو وضو دے بارے کہ احتیاط کرو، ٹوٹی بند کرنی، اے خدا دا نام منو، یہ نہ ہوئے تسی وضو چ لگے رہو تو ٹوٹی پانی جڑا پہنتا جائے. توبہ کرو. ہمارا ربی بالکل اللہ حکم دینا کہ عدل سے قائم رہو، نہ وداؤ نہ کٹاؤ، درمیان. مسا جڑا وہ بھی ٹھیک ہے. مسا اگر پورے سر دا کریے اے ہاتھ لے جائیے اور پیچھے لجا کے اتوں پھر اگے نو لے آئیے، پورا تے ہے ادھروں شروع کریے لجا کے پھر اگے لے آئیے، ٹھیک. مگر اگر تسی سن لو صرف ایਂ کر دیو نا تسی مسا ٹھیک ہے. سردی وغیرہ یہ کوئی ہے تسی کہ سمجھے زیادہ کی کھپڑا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صرف اتنے ہاتھ رکھیا بس وضو ہو گیا، کسی اعتراض نہیں صحابی نے کیتا. بے کہلا مسا سر تے ہاتھ رکھیا، ٹچ کر دیتا بس اینا تھوڑا جہا بھی ہاتھ کر گیا، وضو ٹھیک ہی ٹھیک گیا. نال دسنا ہوں تاکہ کدی ضرورت ہوئے یا دل منے تو یہ بھی کر لیا، ایڈا مصیبت نہ پیا کرو، پورا جڑا پھیر لیا بسم اللہ. عورتیں بیچاریاں چاہیے بھی میں اوکھیاں آن کی بجائے نا پھیر لیا کریں اتنے اگلے حصے، یا کپڑا بھی ہے وہ بھی پھیر لین. تمہوں پگڑی سے اجازت ہے، انہوں نے دوپٹے سے اجازت. مسا جی پیروں کا نا چین چین کرتا رہے، جراباں سے مسا نہیں کرنا، مردے پھر یہ بے نماز مرنے ہیں، پیر جاندے پھٹ نمازاں چھڈ جاندے. مسئلہ نہیں مننا تو بھائی اللہ کا دین آندا ہے پیر ننگیا تولا ٹکے ہے، پاویں وہ ٹکے چمڑے نہ تو پاویں ٹکے تو کپڑے نہ. اگر تیرا پیر جڑا وضو کر کے ایک باری تو انہوں ٹک لیا نا پھر اللہ نہیں آندا بلا کڑی مڑی تنگ نہیں کرتا، وہ اتوں دی ہاتھ پھیر لا تے گلا بھی نہیں اس جراب نو کرنا تے نہ ایڈا پانی پاؤنا. انگلاں اے انگلاں گلیاں کر کے ایں کھچ دینا، اتنے لکیر کھچ دینی ہے. اللہ اللہ خیر سر ہاں بالکل جائز. اور اسی طرح امامہ اور خمار دی بھی چھٹی ہے کہ آپ دے سر سے اگر پگڑی ہے پگڑی تے ہاتھ پھیر، عورت دوپٹہ ہے دوپٹے تے پھیر. حج دے موقع تے پریشان ہوندیاں نا بھی ہن بندے بھی کول ہوندے تو کئی باری حاجنا نے پھر سر سے مسا بھی کرنا، میں اتنے پین پھیر لیا کرو، سر نہ ننگا کرو ان سامنے. مسائل دی خبر ہونی چاہیے تو مسا تھوڑا جہا بھی کافی ہے، پورا کرو گے تو بہتر ہے. کناں دا جڑا مسا اے انگل جڑی ہے انگوٹھے دے نال دی یہ سوراخ چ پاؤ اتوں پھیر دیاؤ. پھر جس طرح والا نا یہ کن کا ادھروں دی شروع کرو گے جو بناوٹ ہے ادا ادا اتنے آ کے اینڈ ہو جائے گا. اینوں ادھروں شروع کرو اگلے پاسے لے جاؤ. انگوٹھے نہ پچھلے پاسے دا مسا کرنا، ایس انگلی نہ اندر دا کرنا. یہ مسا کن دا. گردن دا مسا بالکل بدعت ہے اور یہ دین کوئی ثبوت نہیں. جڑا اتنے پھر پھیر دے غلط کر دے کوئی ہے. اگر ہے نا ماڑا چنگا کچا وہ ایسی سر دا مسا کرنے ذرا گاں تک لے جانا، اے گردن تے بھی پوراک چلا جانا ہاتھ وکھرا جڑا نا بعد اس طرح کرنا نشان ہی ہے. مولانا عبدالعی لکھنوی رحمۃ اللہ حنفی عالم تحفۃ الطلبہ لکھا یار مینوں نہیں پتہ لگتا ساڈے وڈیاں نے یہ جڑا نواں مسا ہے کہ پھر کرنا تو بعد اے ہاتھ پھیرو یہ کتوں کٹیا، کسی روایت کا وجود نہیں. زیادہ جہاں کمزور سی روایت انہیں دینا سی جب سر سے پھیرتے گئے سی نا تو اتوں اروں جو نہیں سی موڑ لیا این درا کے جتوں گردن شروع ہوتی اتوں تک ہاتھ لیا پکیاں وہ بھی نہیں. تو سر کا مسا کرو، کرنا چت پھیرو، گردن سر کا کوئی نہیں. پیر تو نہیں پنڈلیاں تک انہوں گھٹنا تک ٹخنیا تک اللہ نے رل کام ہے ٹخنیا تک بس. ٹخنے جڑے سوچے جان ایڈا تاں کھڑن کی لوڑ نہیں. داڑھی دا خلال جڑا داڑھی پانی پھیرتے رہو یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے جی ثابت ہوئی. ذکر لوگوں نے کیتا مگر جو علامہ ابن قیم صاحب نے آخیا ایک بھی نہیں صحیح بھی آ پانی پاؤں نہیں. تو جڑا ہے نا جتھے وال نہیں یہ چنگی طرح دھوتا جائے کہ دوجا پانی اتوں دی لنگھ جائے. اللہ دا خیر سر یہاں وڑن کی لوڑ نہیں. اے صحیح وضو جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام دا تمہیں دسیا اس بارے ہور بھی کوئی ہے ہاں اس تو فرمایا صرف ایک مدنا آپ وضو کر رہی ہیں. ہوں یہ جڑیاں گلاں سب اتلیاں ساڈیاں مولویاں دیاں فقیہاں دیاں ایداں تو ایداں کرو ایਂ کرو، ایک قانون ہے ظاہری
مگر اصل کی ہے یہ سمجھو چھلکا اتنے مغز کی ہے انہیں تے رہے منہ دھولیا تو ہاتھ دھولیا وچوں اُداں دے رہے ایک طہارت حسیہ ایک طہارت مانویہ اے بچے جڑے پڑھے لکھ لیا کرن ایک اکھاں نہ دسدی ہے کہ میں منہ سے پانی پھیریا اتنے پہ یہ حسیہ حواس سے آؤندی ایک مانویہ بھی اکھاں نہ نہیں دسدی وہ عقل نہ سمجھ آؤندی انہاں نوں جدوں دھو رہا ہے یہ پیچھے کی ہے ہاتھ دھو لیا تو اس ہاتھ نال جڑے ظلم کیتے لوگاں دا مال تیرے قبضے واپس کرتا ہی اگر انہاں ظلماں تو توبہ کر کے انہاں مظلوماں نوں راضی کر لیا اور جہاں دینا سی واپس کرتا تیرے ہاتھ دھوتے گئے پھر تو اللہ دی بارگاہ پیش ہونے کے قابل ہے جے باواں دھولیاں تے پانی ہے نرا ہاتھ گندے ہے تو ظالم ہے تو کہڑے منہ نہ خدا دے سامنے کھڑا منہ جڑا یہ شرم کر کہ جے منہ انسانوں تو نہیں وکھا سکتا ایسے کام کرنا تو بندیاں منہ نہیں وکھا سکتا لکتا پھرنا تے خدا تے تیرا بن جاندا تو وہ سامنے جا کھڑا ہونا اپنے منہ نوں ویکھ پانی نہ ہی دھوتا ہے یا واقعی اس قابل ہو گیا میں خدا کا سامنا کر سکوں وہ کچہری کھڑو سکاں تو کہہ سکاں اللہ میرا چہرہ جڑا ہے بالکل گناہ تو پاک ہے تو سر سے ہاتھ پھیر لیا مگر سر جڑا راس سی راس اور رئیس کے مادے چ عربی نکلے سردار ہے سارے جسم دے اتنے کھڑا سر اتنے ہی دماغ یہ جو ایسے تھوڑا جا وائپر پھیریا تو دماغ کے اندر جڑا خناس ہے کہ میں متکبر ہے مغرور ہے کہ نکل گیا بچوں تو اپنے آپ کو خدا کا عاجز بندہ سمجھ لیا کہ میری کھوپڑی تو جڑا بڑائی کا تصور سی نا کہ میں بڑا ہاں اللہ میں کر دیتا میں تو تیرا ذلیل بندہ جب تو پیر ہوں دھوتے ہے تو ہوں اس قابل ہو گیا میں خدا دے رستے سے چلیں نیک بن گیا میں صراط مستقیم تے چلیں اور اگر تو مجرم ہے تو اس رستے تے قدم کیوں رکھنا دست بشو بہر تمسک بخیر اللہ جامی رحمت اللہ علیہ آندا ہاتھ تو کہ میں ہوں حق نوں پھڑنا دین نوں پھڑ لینا جمیر دست بشو بہرے تمسک بخیر روئے پندار توجہ بغیر اور منہ نوں تولا کہ ہوں غیرہ نہیں دھیان کرنا رب دا ہو کے رہنا ایک پاسے منہ کرنا آج کفے مساح برسر تاج نے ہتھیلی نہ پھر سر تے مسا کرتے ہوں سر تے تاج رکھ لا تے ہوں خدا دا تو بندہ بن گیا دو دے بندیاں شامل ہون دے لے کے پائے چوش چھسا دا میراج نے جدو ہوں پیر دھوتے گئے گناہ تو توبہ کر لی بھی کسے برے رستے نہیں میں چلنا ہوں اس لے کہ میں رکھ دے سیڑھی تے قدم تیرا معراج شروع ہو جائے مومن دا معراج ہے نماز اے پڑھ کریے کی میں تسی سارے خالی وضو کر لو ادنا ٹوٹ گیا ادنا وہ گلاں سب مولوی آنا وہ فقہ باطن کی ہے کہ انہاں جو ہر شے جڑی انہوں سمجھا جائے طہارت حسیہ طہارت مانویہ ایک طہارت ظاہر ایک طہارت باطن ہوں وقت بہت تھوڑا رہ گیا مگر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ دیا امام نے کتاب لکھی ساری عمر گزار کی جو بڑھا ہو گیا فلسفی رہا مناظر رہا اس زمانے کے سارے تو بڑے عہدے سے رہا آخر درویش ہو گیا آج ہی سمجھ لی اپنی مسجدوں کو جھاڑو دینے لگ پیا اسے پھر کتاب احیاء الدین لکھی تو مڑ کے آپ ہی وہ اختصار کر گیا بیڈی نہیں لوگوں کو پڑھی جانی اس کتاب بھی چھوٹی جڑی سی نا وہ نام پھر انہیں المرشد الامین رکھ دیا اور مولانا ادریس خان نے لکھ دی ہے دیوبندی عالم اللہ رحمۃ اللہ فوت ہو گیا کتاب اختصر فی الامام الغزالی بنفس ہی کتاب لے گا کہ اس کتاب المرشد الامین سے امام غزالی نے اپنی کتاب دا آپ اختصار کرتا خلاصہ کر دیتا بے وڈی نہیں تے المرشد الامین پڑھ لو وہ اختصار النفیس صالح کر تدریس مدارس مولانا کاندلی لکھ دیا کہ وہ کتاب ایڈی اعلیٰ سسری ہے بے چاہیے سارے مدرسے انہوں کورس شامل کرے یہ دین نہ پڑھاؤنا اس کتاب نوں پڑھاؤ اور پھر امام رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے لا یخفی علی ذوی البصائر ان اہم الامور ہوا تطہیر السرائر امام فرماؤں دے وقال الامام الرحمام حجت الاسلام ابو حامد الغزالی قدس اللہ سرہ ومتعنا بعلوم برکات آمین اے تعریف کی تھی مولانا کاندلی لا یخفی علی ذوی البصائر اور جنہوں اللہ نے اندر دیاں اکھاں دتیاں نا عقل بیانے نہیں انہوں نے اس گل کا پتہ ان اہم الامور ہوا تطہیر السرائر کہ طہارت جڑی نا اسی وضو غسل تیمم سمجھے ظاہری گلاں اصل شے جڑی شریعت اہم ہے اور ضروری وہ باطن کی صفائی ہے کہ اندر جڑا انہوں پاک کر اس جب یکون امراض بقول سلمات طہور نصف الایمان نصف الامارت الظاہر بالتنظیف بے اضافت الماء والقائی وہ آندے کبھی نہیں ہو سکتا بے حضور نے فرمایا طہارت جڑی ہے پاکیزگی ادھا دین ہے
ادھا دن آدھے انہیں آخیا بھی جتے پانی پا لو تے اتوں دھو لو یہ و تخریب الباطن و ابقاء مشونم بالاخباث والاقدار تے اندر نو نہ گندگیاں نہ تے گناہ نہ تے بریاں عادتاں نہ پری رکھو اتوں کوچے جاؤ آدھے کدی حضور ادھا دین انہوں نہیں کہہ سکتے ہے ہاتھ آدھے کدی بھی نہیں ہو سکتا اللہ دا رسول پانی والے وضو نو آکھے کہ ادھا دین اندر دے نو آدھے بطہارت الہار بمرات یہو جہ لوگ ہیں جنہوں نے پڑھی دا نا اللہ کی قسم انہوں نے پھر دلوں آنے اسی کہ اللہ انہوں نے جنت بہت بلند مقام دے اسی اتنے کتنے پہنچنا ایویں پھسے رہتے چھوٹیاں موٹیاں گلاں امام نے فرمایا یہ طہارت جڑی ہے 4 طرح دی ہے 4 سٹیج ہے الاولا تطہیر الظاہر عن الاحداث وعن الاخباث والفضلات پہلا تے باہر نہیں صاف کرنا کہ گندگیاں دور کرو کوئی وال زائد ہے انہوں ٹھیک کرو اے سارے جان دے وثانیہ تو تطہیر الجوارح عن الجرائم والآثام دوسرے نمبر دی طہارت ہے کہ اپنے جسم دے کے جوڑ نو ویکھ کہ جڑے جڑے گناہ اور برائیاں ہوندے انہاں تو میں توبہ کراں اور چھڈنا یہ دوسرا نمبر ہے بے ہتھاں نہ جو کرنا اکھاں نہ کرنا منہ نہ توبہ کر انہاں نوں پاک کر والثالثۃ تطہیر القلب عن الاخلاق الذمیمہ اور تیسرا نمبر ہے پھر دل والا کہ دل چ جڑے برے اخلاق نہ تکبر ہے حسد ہے کینے دشمنیاں انہوں پاک کرو والرابعۃ تطہیر القلب اما سوى اللہ تعالی وہی طہارت الانبیاء والصدیقین اور چوتھا نمبر ہی پھر کہ نفس تو اگے قلب نو ہی پاک کر اللہ تو سوا ہر شے دل سوائے رب دے اور کسے دی محبت نہ رہ جائے کسے دا خوف اور اندا یہ طہارت جڑی ہے یہ ہے نبیاں اور صدیقاں دی ساڈا ظاہریاں لو یہ وضو نماز پانی والطہارت فی کل رتبہ نصف العمل سارا لکھ کے آندے انہوں پاک کرنا کلھا واحد من هذه المراد شرط للقول فيما بعد فتطہیر الظاہر ثم تطہیر روح ثم تطہیر قلب ثم تطہیر سر فلا ينبغي ان تظن ان المراد بالطہارت تطہیر الظاہر فقط کبھی بھی نہ خیال کریں کہ جڑا دین طہارت دا حکم دیندا میرا یہی ہے کہ اپنے باہر نو پاک کر لا نہ ہرگز نہ کر فیفوتک ما هو المقصود پھر اصل طہارت رہ جانی تیرے کو تو ایسے وضو لے کے ترے پھر درنا ولا تظن هذا المراد في الظاہر تدرک بالمناوت نال بالہوان مگر دس دیتا جو نے بھی یہ مرتبے جڑے تانوں دسے کتاب میں لکھ دیتے ہیں مگر یہ آسانی نہ تے میں جڑا نا خاص کرنا نہیں لب جانا کہ ویلا بیٹھا کہہ دے میرا اندر پاک ہو جائے فإنک لو شمرت لو طول عمرک انہاں چیزاں لی تو ساری عمر بھی لک بن کے لگا رہیں گا نا فربما تفوز فی بعض المقاصد پھر بھی ہو سکتا تھوڑا جا تینوں لبے ورنہ نفس سے اندر جڑا پاک کرنا سوکھا نہیں واللہ عالم قضا فی الاحیاء والمرشد الامین اے تھوڑا جا ٹکڑا پڑھتا ورنہ امام ابن قیم دی انشاءاللہ کسی میں پڑھوں گا انہوں نے طہارت نے کی لکھا اے وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے اسی احسان مند ہے اے صحیح مرشد ہے پیر پڑھ لو کر لو اگلی نمازی چھڑا دن لعنت ہے جے پیر ایہو جے مرشد پھڑیے جڑے بے شک قبران چلے گا مگر سانوں سیدھا رستہ دے تو اللہ توفیق دے زندگیاں نوں سنواریے یہ بہت تھوڑی ہیں میں گیا کل ہی لے گیا مینوں اتوں گڈی میں آ گیا مگر میرے ایک دوست فات ہو گئے ماسٹر مشتاق احمد نام سی بہت ساتھی سی ٹولن نال ساڈے نال ہی پنڈ ہے اور وہ زندگی چ مل جاتا رہا میں وہ کہندے رہے بھی میرا جنازہ مولوی اسحاق ہی پڑھے ہن بھی مرن لگے کہہ گیا بچے لے گئے بڑی دنیا سی اتنے پھر میں لوگ پوچھنے لگے دونوں طریقہ نہ گل سمجھے میں کیا مولانا مرزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ عالم منت الممتازہ لکھی ہے بریلوی سن تسی بھی سن 13 دعواں حدیثوں لکھیاں 14 آپ بنائی عربی اور کہہ دیتا جے سالم کیا یاد کرنی ہے 14 ہی اور 14 ہی میرے جنازے پڑھنی اہل حدیث کوئی پڑھ دے نا کوئی کئی بچ دیوبندی بڑے یہ کنیاں کٹھیاں کر 14 ہیں دعواں رسالہ بنایا پورا کیا میں لکھتیاں دے جنیاں بھی جہان کسی کتاب سے آئیاں ان یاد کرو اور میرے جنازے نماز یہ ساریاں پڑھیں اور اتنے مسئلہ سمجھاؤ میں پھر ایک حوالہ بھی تو بھی تھوڑے گر کی گل میرے دوست ہی ایسے ہوں رحیم یار خان چلے گئے حکیم عالمی غلام صاحب وہ نال ہی پنڈ سی اتنے نمبردار انہوں کا دوست سی مسئلہ سمجھاؤنا بھی حکمت نہ چاہیے بےوقوفاں لٹھ مارن کا کوئی فائدہ نہیں دوست سی انہوں کا وہ مریلی سی نمبردار حکیم صاحب گئے انہیں آخیا بھی میرے ابے کا جنازہ تسی غلام صاحب پڑھاؤنا انہیں آخیا بھی نہیں تے مولوی صاحب ہے کہ پڑھاؤنے آخر نہیں انہیں جنازہ پڑھایا جسے جنازہ ختم ہوا ہوں وہ حدیث انہیں آخیا مولوی صاحب بعد دعا کرو
بڑے دانا بہت حلیم متبع آدمی. انہوں نے آخیا نمبردار صاحب جو حضور نے پڑھیا سی نا مینوں یاد سی میں پڑھتا جے جنازے تو بعد حضور نے کچھ پڑھیا تو تواڈے مولوی صاحب وہ دسی جان میں وہ پڑھی جانا. مولوی نو قابو کیتا کہ جو کچھ حضور نے پڑھیا کیتا مردے نے سب کچھ لکھیا. یہ جس کتاب جا نا جی دعا آپ نے کی آخر جی لکھی پڑھی جی مینوں نہیں علم تو مولوی صاحب دسی جان میں پڑھی جانا. مولوی قابو آ گیا. نمبردار نے آخیا مولوی صاحب دسو نا. مولوی صاحب نے نہیں کوئی نہیں لکھی پڑھی کی. وہ کہنے گا اللہ نے چڑھتے بے روز جھگڑا کری جاندے جے ہوں دعائی بھی تیرے کو نکلی کوئی بے ہیگی جی تے حضور پاک دا ایک عمل لکھا کہ لے چتار لگیا آخیا بسم اللہ والا ملت رسول اللہ. جنازہ لی جو پڑھنا پڑھ یہ ہوں جی بعد کی دعا ہوں دسنا نہیں دس گیا. انہیں آخیا سمجھ لی گل سی تھی سانو بے وقوف بنا جھگڑے والی پلے تے کچھ نہیں. ایک گل تمہیں سنا تھی بے دین جڑا نا وہ اتوں لو جڑا اللہ دے رسول دے کے گیا وہ نور ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیے جمعہ دا خطبہ دینا تو پھر جڑا میں پڑھنا خطبہ مثلا اس تو بعد پڑھ دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. ہر خطبے سنو دے کہ لوگوں سن لو سارے تو بہتر بات اللہ دی کتاب ہے. وخیر الحدی ہدی محمد اور سارے طریقوں چ سونا طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اقبال نے اس طرح آخیا جے کچھ لینا ہی چھڈ جا نویں نویں طریقے پاویں تو ہواواں چڑھتا پھرنا یہاں کھ نہیں لبنا. عاشقی محکم ساز تقلید ہے یار جے عاشق ہیں اللہ رسول دا تے رسول اللہ دی تقلید فنا ہو جا قدم قدم اتنے چل تا کمندے تو شوادیت دا شکار پھر تیرے جال خدا آنا ہے. خدا تین تد لبنا جے رسول اللہ دے طریقے فنا ہو گیا. اور اسے حوالہ دیتا ایسا پیارا کہ مسئلہ بھی نہیں ہو نہ دین اس لیے مجبور کرتا مگر حضرت باجی بستامی ولیاں دے سردار سید الطائفہ خربوزہ آ گیا. انہاں پوچھا عالمان خربوزہ حضور نے کیویں کھادا کوئی ذکر آیا کلا کھادا کوئی شاید کری کیونکہ بطیخ جڑا ہندوانا وہ آیا تربوز آپ نے کھادا نال کھجور کھادی ہے تاکہ دواں دا مزاج معتدل ہو جائے. ایک بادی ہے گرمی خربوزے کا بھی کو آیا علماء نے آخیا نہیں بے بسی ہے خربوزے کا سانو کوئی ذکر نہیں لگا. تو اسے بازید کا حوالہ اقبال نے جنہوں آدھا شراب پیندا سی یہ حرامی لوگ انہوں نے پتا بھی اقبال جنہیں پڑھ لیا یہاں کی چنگل چ نہیں آ سکے وہ دین بلا جانا انہیں مردہ امت نو زندہ کیا. یہ حرامی آدھے عورتوں جانا بولا بالکل کتے جھوٹے ہے. تو اقبال پھر آتا ویخ کہاں میرے بستام در تقلید فرد اجتنابت خرد نے خربوزہ کیا. وہ چونکہ رسولہ دی محبت غرق سی انہیں آخیا پھر خربوزہ اٹھا لو میں کسی ہور طرح نہ کھا لا حضور نے ہور طرح نہ کھا. اس تو آتا تو لبنا رب نو تے رب سے لبنا حضور دے پیچھے چلے. اگر یہ چھڈ دیں گا رب نہیں لبنا دوزخ چلا دیں گے. تو اللہ توفیق دے بدعت تو طائب ہو سنت دی پیروی کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد رکھ دو شاء اللہ. بسم اللہ. جمعے کی نماز تو پہلا اللہ تعالیٰ آجر دے ایک ساتھی نے 50,000 روپے مسجد قبول فرمایا اللہ. باقیاں نے توفیق دے دے پھر کے بھی اکٹھا کر لیا کرو تھوڑا کوئی دے بہتا انشاءاللہ کوئی نہیں بھی 50,000 کسی کو نہیں 10 ہی دیتے انہیں وہی بڑی کرے حصہ پا دیا کرو. اے دو مسئلے بھی آ گئے. کس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا؟ بسم اللہ بہت اچھی گل ہے. چلو اس موقع تے سیکھ لیا کرو. وضو توڑنے والی شیاں نہ لکھن والوں نے لکھیاں اینیاں بھی نہ مینوں یاد ہے نہ تمہیں ہی ہونی ہے. یہ بھی ٹوٹ گیا یہ بھی ٹوٹ گیا بے فکر ہو جا. بہت تھوڑیاں کی ہے کہ دو رستے جڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے نا پخانے پیشاب والا یہاں چو کوئی چیز نکل جائے تندرست بن گئی. بیمار بھی نکلے تو انہوں بھی معافی ہے. تندرست دی نکلے نا ہوا نکلے پخانہ نکلے پیشاب نکلے مزی نکلے یہ چیزاں ہیں. خروج من المخرج ہیں دو رستے جڑے نا سبیلین یہاں چو کسی شے دا نکلنا وضو نوں توڑدا. خروج من السبیلین دو رستے یہاں چو کوئی شے نہیں. اگلی گل ہے وہ بھی یہ پروں ہی آ مگر وہ ہو سکتا یہاں چو کوئی شے نکل گئی ہوئے وہ نیند دا غلبہ. آدمی اینا بے ہوش ہو گیا
یا نیند آ گئی وہ فیصلہ نہیں کر سکتا تو مینوں ہن کی پتہ کوئی شاید نکل گئی ہوا یا نہیں، اینوں نیند نوں نہ رات بس اینا دعاں تو سوا وضو توڑن والی شاید کوئی نہیں، میرے تے رہن دیو، کوئی ہور شاید نہیں توڑ اور جڑا نواں کردا نکسیر پھٹ گئی تو جی بسم اللہ خون تو کہ انہیں اگر نواں وضو کر لیا تو اس نیکی ہے، ٹوٹا ٹٹا کچھ نہیں، اگر وہ صرف خون تو کے آگے پڑھی جائے نماز وضو قائم ہے، وضو صرف دو شاید توڑ کہ دعاں رستیاں تو کسی شاید نکلنا یا صورت اینی نہیں رہی جو دس نہیں سکتا نکلی نہیں، یہ بھی مزنہ انہوں آدھے کہ اندیشہ ہے کہ کوئی شاید نکلنا گئی ہو، ورنہ اصل وہی ہے توڑن والی، اے تے جے وضو توڑن والی گل۔ اگے بچے نے کسی نے پوچھا ایام حیض گزر جانے کے بعد قبل از غسل وظیفہ زوجیت جائز ہے یا نہیں، اگر کوئی کر لے تو اس کا حکم کیا ہے؟ حیض دے دن گزر چکے خون بند ہو چکا مگر بیوی نے دے غسل نہیں کیتا اس بارے بالکل یہ بھی ضرور دی ہے، بچے تے جڑے چھوٹے مگر بالغاں نوں تے لوڑ پیندی نہ، خود حضور نے اپنی بیوی نوں کہا تھا تسی ماواں جے جڑا پوچھے دس جائے گا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر خون بند ہو چکا نا تو غسل نہیں کیتا انہیں جے کہ جماع کر سکتا، ان صاف ہون تو بعد کرنا اولا افضل ہے، بہتر ہے کہ صاف ستھرا ہو جائے، مگر اگر پہلا کر لے تسلی ہوئے کہ خون بند ہو چکا تو جائز ہے۔ اس تو قرآن نے دو لفظ بدلے حتیٰ یطہرنا حتیٰ یتطہرنا، ایک سے صرف یطہرنا کیا کہ اگر خون بند ہو گیا جائز، اگے یتطہرنا کہ بہت صاف ستھرے ہو جانا، یعنی بہتر بھی دس دیتا کہ وہ بہتر ہے اعلیٰ، مگر جائز بھی دس دیتا۔ چلو نوجوانوں کی ضرورت ہے اگر یہ گل ہوئے مسئلہ تھوڑے سامنے واضح کرتا۔ السلام علیکم، میری والدہ بہت زیادہ بیمار ہیں، آپ سے بالکل انشاءاللہ نماز تو بعد دعا کرنی ہے، جڑے مرحوم ہو انہوں نے بھی کرنی، بیماراں نے بھی کرنی۔ تیمم تو بعد نہیں، تیمم جڑا نا یہ وضو اور غسل دونوں دی کافی، اگر پانی نہیں مل رہا یا پانی ہے استعمال کرنا وہ نقصان دینا، کوئی موقع نہیں بیمار ہونے کا اندیشہ، پھر تیمم، اور تیمم بہت چھوٹا جہا ہے، کوئی نہیں اتوں کر کے اداں تبلیغی سمجھاؤں رہتے بندہ دا یار اس تیمم نالوں بے وضو رہنا چنگا، یہو جہا کوئی وقت کھانا نہیں، بس بسم اللہ کہہ کے جس جگہ تے مٹی ہے نا پاویں دیوار نال یا سمجھو چٹائی بچھی اتنے بھی کٹا نکلا مٹی ہونی چاہیے، مٹی تے بسم اللہ ہاتھ مارے دونیں، اے جتھے ہے نہیں بال اتنے ہاتھ پھیرے، اے تیمم ہے، اے بالکل غسل بھی ہو گیا وضو بھی ہو گیا، جیڑی ضروری دونوں نے کوئی تیمم ہے پاک صاحب۔ یہ ایڈا یہودی ہے جدا اندازہ اما عائشہ رضی نے سنیا بے نہ رہیں گے پھر وضو کر دیں، انہیں آخیا جائے تے یہودی دے اثرات باقی اور پاگلو بے ہوں کہڑی شہر ہے گی جی ہور دھونی ضروری، ایویں پانی ضائع کری جان۔ یہ 100 پارو 100 لا لو کوئی گل نہیں، یہ ہاتھ پھیری جانا، جب تک کہ تھی لاؤندے نہیں نا لا لیاں پھر وضو کر کے پاؤنیاں پینیاں، اگر اسی طرح رنجا ایک دن ایک رات وطن سفر 3 دن 3 رات آسانی دیتی بتے صرف ہاتھ لگا لو۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہو گیا نہاؤن دے قابل، انہاں سمجھا جدوں وضو پانی وردی دا تیمم سارے پانی پھیری دا کپڑے لا کے تو ریت تے نہ انہوں نے اتنا پلٹنیاں لئیاں سارے بدن مٹی مڑی، مڑ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے کہا مارے دے کرنے دی کہڑی لوڑ سی، پاویں غسل دی حاجت سی بسم اللہ، کوئی ایڈے وقت کھانے نہیں، اسلام آسان دین ہے اور یہ لیے اسی اللہ دے رسول دے بالکل ممنون ہیں، کروڑاں درود و سلام ہے خدا دے پیغمبر سے جن نے سانو آسان دین دسیا، کوئی اتنے الجھن نہیں، جتھے الجھن نظر آؤ گی پلے بن لو گل وہ کسی مولوی دی عقل دا فطور ہوگا، ورنہ دین اصل پڑھو گے تو اتنے آسانیاں آسانیاں۔ ہاں وضو تو بعد جڑے اس طرح انگلی اٹھاؤں دے یا آسمان میں دے غلط کر دے، آسمان نو ویکھنا تو بالکل ہی غلط ہے، وہ سر پیر ہی کوئی نہیں، انگلی اٹھاؤنا ضرور ابو داؤد دی روایت مگر وہ ضعیف ہے، اس قابل نہیں۔ کلمہ پڑھنا وضو جیسے کرنا ادوں بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد علیہ۔
منہ پانی پاؤنا نک پاؤنا پاؤنا چاہیے کیونکہ کوئی آدھے بھی بچ فرض ہے کئی آدھے نہیں وضو وانگو سنت روڑے تو بڑی ہونا نہیں نا منہ پا رہا ہے باقی پورے وضو کی لوڑ نہیں یہ پا کے نا منہ پانی تو نک شاور چھڈے تو سر تو پیروں تک جڑا اتنے پانی پھیلا سب کوئی بچے آ گیا مسا بھی سارے ہور بھی گلاں جڑیاں پھر اگلے جمعے لی لکھ چڈو پوچھ لو کچھ کوئی نماز سے آنی چاہیے یار ہور باقی کی اتنے فلسفے بگارنے ہاں نہیں مٹی ہوئے ہے نا کئی ایسی دیواریں ہوں نا مٹی کسی نہ کسی نہ لگ جائیں مٹی ہونی چاہیے فم ساؤ بے وجوہکم ویدیکم من ہو آخیا نا کہ اس مٹی نو استعمال یا پانی ہوئے یا پھر مٹی ملی جائے جڑی مینوں تمہیں اپنی اصل حقیقت سمجھاؤندی ہے بھی یہ جمیا یہ چلا جانا ایڈا متکبر نہ ہوں پھر اپنے منہ سے بھی مل لا ہاتھوں سے مل لا اصلیت تیری یہی منہا خلقناکم اسی مٹی سے ہم نے تجھے پیدا کیا وفیہا نعیدکم اسی میں لے جائیں گے ومنہا نخرجکم تارہ اور آخر میں نکل چلو وقت ہو گیا انج ہن تمہیں دعوت دیتی ہے بغیر کوئی وضو غسل دے مسائل رہ جان تو پھر اکٹھے کر کے اگلے جمعے بھی دیو تاکہ سب نو کچھ نہ کچھ دین دی واقفیت ہو ہاں یہ سارا کوئی سکا نہ رہ جائے بدن جڑا وہ اقبال برابر سکا نہیں رہنا چاہیے غسل وہ بھی چنگا حاجی صاحب اگر عام مٹی نہیں نا ملتی چھیاں نو سیاں نے برے پڑے ٹھیک ہے اور برے ہوں گے مگر وہ چنگا کرتے ہیں بھی سجدہ گاہ انہوں نے بنائی مٹی دی نا ایک ایسی جت سجدہ ہو سکتا ایک تو نماز پڑھنے اتنے سجدہ کر دے یہ جی حضرت امام مالک ابن مسعود وغیرہ آتے مٹی سے سجدہ کرو انہوں پورا کر دے وہ آدھے تھی آ جڑے قالین آ نا آلہ قسم کے بچ گل سن بھی لیا کر جم آنا ہی بچے اور دوسرا وہ فائدہ ہے بھی اگر بس بھی ہو جہاز کڈیا جیب چوں اتنے ہاتھ پھیر لیا مٹی نو وہ مٹی والا فائدے ہے جھگڑا کری جان کا کوئی فائدہ نہیں مسجد نبی جو ابو القاسم کھوئی نے سمجھایا شرطیاں بھی آ گل ہے یار انہیں آخیا اِسی اپنے رسالے چھاپاں گے یہ تو بہت اعلیٰ گل ایویں بےوقوفی نہ جھگڑی جان کا بھی فائدہ نہیں وہ اس ٹھیلے سے بالکل تجمم بھی ہو سکتا اور اگر سجدے دے وقت انہوں رکھ لے تو اسے سجدہ کرے یہ گل بھی بڑی اعلیٰ مٹی سے سجدہ کرے حضرت ابن مسعود نے ساری عمر صف سے سجدہ نہیں کیتا نہ جا نماز سے کیتا مٹی سے کیتا اور عمر بن عبدالعزیز کا بھی آتا بھی وہ جب نماز پڑھن لگتے تھی مٹی منگوا کے انہیں تھان کھلار لیں تھی جسے سجدہ کر وہ سجدہ کرتے رب نو سارے سجدے کرنے آنے ایڈے ایڈے قیمتی جا ہے قالین انہوں نے سجدہ کر کے چلے یہ چودھ ہٹ خاک آلود ہونا چاہیے پیشانی نو مٹی رگڑے مٹی سے ایسے تو عرب لوگ آتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی خاک کو خاک آلود کرے یعنی عاجزی کا نشان چلو ہوں ہو گیا مسائل ہو جائے نا انشاءاللہ پوچھ لیا کر ٹھیک ہے ہاں نہیں ہوں نماز پڑھی وہ بیٹا سخت نہیں ہوں نہ وہ پکائی ہوں میں سب کو جاننا وہ کچی مٹی کی ہوں انجے بہت زیادہ جڑے محبت کرتے وہ کربلا یا ادھر تو منگوا لیں ہوں مٹی کچی انہوں پکاؤ نہیں پکے نہیں وہ بیٹا کچی وہ ہور اسی اتنے بہت گردو پا کے آنا خاک ہوں اتنے ہاتھ پھر جاتا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون معیشت ہر ایک تے جلدا حدیث پاک ہے وہ ترجمہ اتنے زیراں زبراں لگیاں تھلے ترجمہ بہت سوہنا ترجمہ این آدمی نو سمجھ آتی ہے اگے وہ تفہیم ہے تشریح جڑی کیتی نا دل چترن والی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے سارا فیض اٹھایا حجت البالغہ نو اردو کرتا مگر انہوں پڑھیا تسی ویکھو کہ عام حدیث کی کتاباں جے دسیدہ لوگ خرید نہیں دے آندے یار کھ پلے نہیں پیندا نہیں معرفت حدیث انہوں پڑھیا پتہ لگتا بین دل دے وچ اترتی جاندی گل حضور فرما رہا اور میرے لوں چ رکھتی جاندی اور شروع کتاب چ انہوں لکھیا
بس جدوں اس کتاب نو پڑھنا نا تو شروع کرنا انج سمجھنا بھئی میں اس کتاب تو نہیں پڑھ رہا، مسجد نبی ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات بیٹھے ہیں ممبر سے، صحابہ بیٹھے ہیں، میں وچ بیٹھا اور سن رہا، انج پڑھی پھر تینوں پتہ لگو بھئی حدیث رسول کی ہے۔ بہت پیاری کتاب ہے معرفت۔ ٹھیک ہے انہوں نے زیادہ یہ چل نہیں کی، کچھ کمزور روایتاں بھی آ گئی، جھوٹھی نہیں کوئی کمزور ہے گی، انہوں نے آخیا چلو یہ کی نقصان ہے، اچھی بات ہی۔ تو حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام تسی سمجھو بھئی قرآن تو بعد اس امت کو اگر کوئی سرمایہ نا اور خزانہ جی حفاظت کرنی ہے اور اللہ دے رسول دے فرمان، رسول اللہ نے کی کیتا کی فرمایا، ہر شے ساڈے سامنے آؤندی ہے، یہ دریا برد کر دی۔ تو اے نہ سوچیا بھی تسی یہ دلیل بناؤندے جے بھائی لوگوں نے حدیثاں کریاں اس وچ بار کوئی نہیں، حالانکہ دوسرے رخ نہ سوچیے تو یقین جانو حدیث پاک دے امت دے سامنے حجت ہون دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ لوگوں نے کھوٹیاں حدیثاں بنائیں۔ تسی دیکھ لو بازار چ کھوٹی شے وہ بناؤندا جنوں پتہ بھی یہ نال دی اصلی بھی وک رہی ہے، جے وہ سمجھے بھی یہ کھوٹی شے بناؤن دا یا جعلی سکے بناؤن دا فائدہ کی ہے، سکہ تے چلدا ہی نہیں، جال تدے ہوندا ہے، کٹتے تدے ہے لوگ جدوں سمجھتے ہیں اصل دی نقل بنا لو، اصل سے چلتا ہے بھی چل جاؤ گا۔ پتہ لگا بھی لوگ جدوں سنتے سی نا قال رسول اللہ، اللہ دے رسول نے فرمایا تو انہوں سر چکاؤندی تدے ٹھگاں نے پھر ٹھگی بھی کرنے کی کوشش کی بھی جعلی حدیثاں بنائیے، نہیں تو بیکار دھندا کیوں کر دے، وہ کٹتے رہتے آ کے سناؤ اسی آخر یار اسی تو نہیں صحیح حدیثاں نہیں منتے تو کی لئی پھردا، نہیں اس تو یہ پتہ چلتا ہے بھی جعلی حدیثاں تدی لوگوں نے کڑیاں بھی پوری دی پوری امت اینے گروہ ہوندیاں متفق سی بے قرآن تو بعد اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دا رسالت جڑا دین ہے وہ حجت عام گل کوئی نہیں۔ تدے جڑے سی بے ایمان لوگ نکما کام کرتے رہے، جھوٹیاں کرتے رہے، سمجھتے سی بے رسول اللہ دا نام لئیے تو مسلمان اس گل نو منتے۔ یہ دلیل ہے اس گل دی کہ امت ساری حدیث پاک نو سند من لی سی، اتھارٹی من لی سی، تادی لوگوں نے جعلی بنائی۔ یہ رہ گئی گل بھی ہوں جعلی جڑیاں انہوں نے پرکھنا بھی ہوندا، تو جے کھوٹا سکہ کسی لوگوں نے بنایا یا جعلی سونا وغیرہ ہے، جے اصلی سونا لوگوں نے سٹ نہیں دیتا، تمیز کی چھانٹیا پرکھیا اصلی کتنا ویکھیے کھوٹا کتنا ویکھیے، یہ نہیں بھی ہوں کھوٹا آ گیا تو اصلی بھی سٹ دیو، کسے نہیں کیتا، جڑا کردا بے وقوف ہے۔ صحیح حدیثاں نو چھڈ کے اسی بالکل ایک ایسے خزانے تو محروم ہو جائیں گے جدوں بعد پھر ساڈا نبی علیہ السلام دا بالکل تعلق ٹوٹ جائے گا، پتہ ہی نہ لگو گا کہ حضور پاک کی کیتا تے کی نہیں کیتا۔ حدیث پاک بہت بڑی شے ہے، بڑی وڈی نعمت، اور یہ شامل ہویا نا جی مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف الحدیث لکھی، اس زمانے انہوں نے بڑا سلیکشن کیتا بھی 7-8 جلداں کٹھیاں کرتیاں معارف الحدیث، بالکل تفہیم القرآن دی طرح، جی تفسیر ہے نا موضوع سے اداں دی، بندہ بہت ذہین سی، صحیح ضعیف نو اجے چھڈو، اس طرح کیتا انہیں بھی طہارت، ایمان، اخلاق، سیاست، معاشرت۔ قیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون۔ واجب الاحترام سامعین کرام، تو جو ہر شخص اس بات تو آگاہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد جنہاں مصیبتاں دا سی شکار ہوئے انہاں چ ایک فتنہ وضع حدیث دا کہ رسول کریم علیہ السلام دا نام لے کے لوگوں نے بہت ساری چیزاں کر کر کے آپ دے ذمہ لگاتی ہیں۔ ایک بہت بڑی آزمائش امت نو پیش آ گئی کہ کھڑے سکیاں دے نال کھوٹے سکے بھی بہت آ گئے، اس پاروں گروہ بن گئے، ہر گروہ دے عالم نے کسی نہ کسی روایت نو پڑھ لیا، مصیبت بن گئی کہ صحیح چیزاں دے نال غلط چیزاں بھی دین دے نام تے نہ پھیل گئیں۔ کئی لوگوں نے تو یہ چیز کیا کر لیا میں ہونے حدیث کا علم بڑا قابل اعتبار ہی نہیں، یار اینا رولے کہڑا پوے، کوئی آندا حدیث ٹھیک ہے، کوئی آندا حدیث نو چھڈ ہی دیو، نرے قرآن سے آ جاؤ، اہل قرآن بن گئے۔ یہ بھی حل کوئی نہیں، بے اتنا قیمتی ذخیرہ جڑا ہے جہدے نال اسی اللہ دے رسول دے دور نال جڑے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط